لوگ شراب کے بغیر نہیں رہ پا رہے، شراب کی عادی ہو چکی ہے، اور شراب پینے کے بعد آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ نے ختم کیا؟ آپ نے پہلے شراب کے بارے میں بتایا، اے لوگوں جب تم شراب پیو تو پھر تم نماز کے قریب بن جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب پی لو۔ پہلے تو قرآن کی ایک آیت یہ اتری، شراب کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی سے جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا، شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ نے ان کو گناہ قرار دیا، آپ نے اس کو کہا اس کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، شراب پینے والا جہنمی ہے، آپ نے پہلے یہ نہیں کہا۔ پھر آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں اگر تم شراب پی لو تو شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، نماز مت پڑھنا۔ شراب پی کر کے اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو کتنی رکعت نماز پڑھو گے تمہیں یاد نہیں ہوگا، اس وجہ سے شراب کی حالت پر تم نماز پڑھنے مت جانا۔ جب آپ نے دیکھا کہ شراب کی دھیرے دھیرے لوگوں کو شراب سے نفرت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی ایک آخری آیت اترے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو اے مومنو تم شراب سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے شراب پینا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ہاں میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اسی دوران محمد رسول اللہ کا ایک میسنجر باقاعدہ یہ آواز لگا کر بجا رہا تھا، لوگوں آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، محمد رسول اللہ نے شراب کے پر پابندی لگائی ہے، آج سے کوئی بھی شراب نہیں پیے گا، اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کو روک دیا گیا ہے، کوئی بھی شراب پینے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی برتنوں کے اندر، ان کو گلاسوں کے اندر میں نے شراب اڈیل دیا تھا، اور لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کے اندر لوگوں نے شراب کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جیسے محمد رسول اللہ کا میسنجر کی اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا اور جیسے یہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے شراب سے منع کر دیا ہے، شراب کو پینے سے روک دیا ہے، لوگوں نے باقاعدہ اسی وقت یہ نہیں سوچا ارے چلو اس وقت ہم پی لیتے ہیں بعد میں نہیں پیئیں گے، محمد رسول اللہ کی آواز آئی آمنا وصدقنا کہنے والے لوگ تھے، اسی وقت اپنے اپنے گلاس کو زمین کے اوپر دے مارا اور اپنے شراب کو زمین کے اوپر اڈیل دیا، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی ندیاں بہ رہی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے شراب کی مٹکے نکال کر کے گلیوں میں پھوڑ رہے ہیں، حالانکہ شراب بڑی مہنگی مانی جاتی تھی، اور شراب کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں کے اندر ڈال دیا اور شراب کی نہریں بہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں محمد رسول اللہ کو لوگ مانتے تھے اور محمد رسول اللہ کی بھی مانا کرتے تھے، نبی نے جس کو منع کر دیا اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ شراب کے بہت بڑے عادی تھے، کھانا شراب کے بغیر نہیں پی سکتے، کھانا شراب کے بغیر اندر نہیں جاتا تھا، شراب کے بغیر اس کی رات نہیں کٹتی تھی، شراب کے بغیر اس کی زندگی نہیں کٹتی تھی، اتنے زیادہ شراب کے وہ عادی تھے، لیکن محمد رسول اللہ کو رسول مانتے تھے، رسول نے اس کو منع کر دیا اور آپ نے بتایا کہ تمہارے پر حرام ہے، تو میرے بھائیو رسول کو مانتے تھے، رسول کی بھی مانتے تھے، شراب کو لوگوں نے اڈیل دیا پھینک دیا، لیکن شراب کو اندر کرنے کی کوشش۔ غور کیجئے آپ، ہمارے معاشرے کے اندر کسی سے کہہ دو گٹکا مت کھاؤ، جواب کیا آئے گا؟ مولوی صاحب ہمارے یہاں کا امام صاحب بھی کھاتا ہے۔ اب امام صاحب کھائے تو جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہو گیا،
ہمارے یہاں کے فلاں مولانا صاحب یہ کھاتے ہیں، تو کوئی مولوی کوئی غلط کام کر لے تو جائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام، یہ شریعت جناب محمد رسول اللہ نے جو مہر لگا دی ہے، یہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان جو ہے اسی سے یہ شریعت چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں مولوی یہ کرتا ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ نہیں، کوئی کرتا ہے تو بھگتے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں عالم کر رہا تو وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہمارے اندر بھی حیائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، گھر گھر یہ کہہ لیجئے ہر آدمی کے اندر، آدمی کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے فتنے مت پوچھئے۔ موبائل نے تو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، موبائل نے بچوں کو جوان کر دیا، بوڑھوں کو جوان کر دیا۔ آج موبائل نے لڑکیوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم نے اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو موبائل دے کر کے آج لڑکیوں کو آپ نے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لڑکیوں کو جن لوگوں نے موبائل دیا ہے، زیادہ تر یہی شکایت آتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے موبائل دے کر کے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے کہ آج ہماری بچی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلے گی، گھر کے اندر تو رات بھر اب 1-2 بجے رات تک کوئی آن لائن رہے، رات بھر آن لائن رہے، چیٹنگ کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ آج تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے باقاعدہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں بگڑ گئی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ آج بوائے فرینڈ ادھر سے کہتا ہے ویڈیو کال کر رہا ہوں، اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا جسم دکھاؤ۔ یہ عقل کی ماری جسم بھی دکھاتی ہے، اور یہاں تک کہ پورا اوپن ہو کر کے دکھاتی ہے، اور وہ لڑکا ویڈیو کر کے بعد میں بریک میل کر کے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے، مر جاتی ہے، کیونکہ عزت ہر کسی کو پیاری ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اپنی بچوں کے اوپر نگرانی رکھو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو اور بچوں کو دیندار بناؤ۔ کیسے دیندار بناؤ گے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جب بولنے کی طاقت رکھے، جب بولنے والا بن جائے، جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کے بارے میں سکھاؤ، اللہ اللہ اس کو بلواؤ، لا الہ الا اللہ اس کو بلواؤ۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مروا اولادکم بالصلاۃ، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو۔ 6-7 سال کا، 7 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ اس کو، نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ تم پڑھو تو اس کو بھی پڑھاؤ۔ مسجد میں تم جاؤ تو اپنے اس 6-7 سال کے بچے کو بھی مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور اس سے کہو چلو میرے بیٹے، یہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کا کے سامنے سجدہ کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ یہ بندوں، یہ اللہ کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ اللہ کا یہ حق ادا کیا جائے، ہاں اللہ کے ساتھ گڑبڑی نہ کی جائے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور وہی بچیاں اگر ہو، بیٹیاں ہو، اور 7 سال کی اگر بیٹی ہو اور بچی کو نماز پڑھانے کے لیے ماں کو تیار ہونا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی نمازی ہونا چاہیے، بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور جب نماز پڑھے تو چھوٹا سا مصلی بھی رکھے، اور مصلی بچھا کر کے اپنے بیٹی کو بھی نمازی بنائے، وضو کا طریقہ بتائے، اور اپنے بیٹی سے بھی کہے میری بیٹی
चल नमाज पढ़। ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नमाज नबियों को भी पसंद थी। अल्लाह के नेक बंदों के लिए नमाज बहुत ही ज्यादा पसंदीदा अमल है। ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़ ले, ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़ ले। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अपने अपने बेटियों को भी नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज प्यार प्यार से पढ़ाओ। 7 साल 8 साल 9 साल ये 2-3 साल तक आप ऐसी ट्रायल मारते रहिए। हाँ, और जब बच्चा 10 साल का हो, फरमाया अल्लाह के नबी ने जब बच्चा 10 साल का हो जाए, जब आपका बेटा 10 साल का हो और आपकी बेटी 10 साल की हो और तब भी वो नमाज न पढ़े, तब भी वो मोबाइल में लगा रहे, तब भी वो खेल कूद में लगा रहे, तब भी वो लड़कों के अंदर खेलता रहे, लड़कों में लगा रहे, तब भी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमता रहे, तब भी अपने सहेलियों के चक्कर में लगा रहे, आजान की आवाज सुन करके वो नमाज की पाबंदी तब भी न करे। फरमाया वज़रिबू मालैया, तुम अपने बच्चों को जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। अपनी अपनी बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। उसको बताओ कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर अब भी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जमीन के ऊपर जीने का हक नहीं है, तो तुम्हें जमीन के ऊपर चलने का हक नहीं है। जिसका खाते उसका गाते क्यों नहीं हो? जिस अल्लाह का खा रहे हो, 10 साल के हो चुके हो, आजान की आवाज सुन लेने के बाद अगर तुम नमाज न पढ़ो तो तुम दुनिया के अंदर बहुत बेकार आदमी हो। उसको बताओ आप, लेकिन इसको कौन बताएगा? माँ भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, तो जाहिर सी बात है मुआशरा तो गड़बड़ होगा ही। हम और हमारे मुआशरे के अंदर गड़बड़ी कहाँ है? तौहीद के अंदर गड़बड़ी है, नमाज की पाबंदी नहीं है। और जब नमाज की पाबंदी ना हो, जब नमाज की पाबंदी ना हो, जाहिर सी बात है तो वो किसी और चीज का आदी बन जाता है, किसी और चीजों के अंदर डूब जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था यमन की तरफ जा रहे हो, ऐ मुआज़ इब्न जबल यमन की तरफ जाना तो सबसे पहले तुम उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करवाना। अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर ले तो उसको सबसे पहले तुम नमाज कायम करने का हुक्म देना, नमाज पढ़ने का हुक्म देना। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद पहला काम नमाज है। लेकिन आज देखिए नमाज की पाबंदी नहीं। माशरे के अंदर एक और गड़बड़ी आपको जो मिलती है, बेहयाई, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। छोटा बड़े को गालियां देते हुए नजर आएगा, छोटा बड़े को गाली दे रहा है, और बड़ा आदमी भी छोटों को बुरी तरीके से बुलाता है, गलत जुमले बोल करके बुलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों याद रखना, तुम इसी जबान की गारंटी तुम मुझे दे दो, जबान और शर्मगाह की गारंटी तुम मुझे दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मल्लहुल जन्ना। ओ लोगों, तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, तुम मुझे शर्मगाह की गारंटी दे दो। जब भी बोलना अपनी जबान से अच्छी बातें बोलना, वरना खामोश रहना, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत देना। आज देखिए बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। कोई अपने भाई को गाली देता है, कोई अपने बाप को गाली देता है, कोई अपनी माँ को गाली देता है, कोई समाज के लोगों को गाली देते हुए नजर आता है, अपनी जबान से चुगली करते हुए नजर आता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि माशरे के अंदर चौराहों पे बैठ करके किसी की बेटी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी के बेटे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी की बीवी के बारे में तरह तरह की
کی باتیں کر رہا ہے. یہ مسلمان کی تو پہچان تو یہ مسلمانوں کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے بارے میں چوراہوں میں جا کر کے غلط باتیں کیا کرے. آپ نے فرمایا من یزلی ما بین لحییہ وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ. اور لوگوں تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو, مجھے تم شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہو, جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ان دو چیزوں کے اوپر تم کنٹرول کر لینا. آج دو ہی چیزوں کے پر سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ گڑبڑ ہے. زبان سے ہم کس کو گالی دے دیں, کسی کو بھی گالی دے دیتا ہے. زبان سے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے.